بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جو حدیث زیر مطالعہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یتوب اللہ علی القاتل فیسلم فیستشہد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ تعالی الی رجلین، اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں پر ہنستا ہے، یقتل احدہما الآخر، جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنہ، دونوں ہی جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی خدا ان پر ہنستا ہے، ان دو بندوں پر، کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ شخص جو تھا، یعنی ان میں سے ایک شخص جو تھا، یہ اللہ کے راستے میں لڑا، پھر یہ قتل کر دیا گیا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل پر رحم فرمایا، فیسلم، تو وہ اسلام لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ پہلے وہ کافر تھا، پھر وہ اسلام لے آیا۔ فیستشہد، پھر وہ بھی اسلام کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوا، تو وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے معاملہ کہ دو شخص جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے میدان جنگ میں، یعنی مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، اور دو بندے ہیں، ایک مسلمانوں میں سے ہے اور ایک کفار میں سے ہے۔ تو یہ کفار میں سے جو شخص تھا اس نے مسلمانوں میں فلاں آدمی کو شہید کر دیا، تو ظاہر ہے شہید ہوا تو جنت میں چلا گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ شخص جو کافر تھا یہ مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو پھر اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی کفار کے ساتھ، اور اس جنگ میں پھر یہ بھی شہید ہو گیا۔ جو مقدر میں تھا اس کی شہادت، تو شہادت اس کو مل گئی، تو یہ بھی بخشا گیا۔ تو اس میں خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کے، ہم جو خدا کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، خدا ہنستا ہے، یہ پہلو، یا خدا غصہ کرتا ہے، تو اسے ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ خدا کی کوئی شان ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے جو لفظ بولے گئے ہیں وہ یہی بولے گئے ہیں۔ یضحک کا لفظ ہے یضحک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، لیکن اس ہنسنے میں ظاہر ہے کہ انسان کے ہنسنے کی مثل بالکل نہیں، کیونکہ قرآن نے بتا دی نا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کسی فعل، کسی اس کے جو ہے اس کی مثل کا معاملہ جو ہے وہ انسان نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ خدا کی ذات کی مثل تو سوال ہی نہیں کو پیدا ہوتا۔ جو اس کی صفات ہیں، مثلا وہ رحمان ہے، تو رحمت تو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے نا، اسی کی عطا کردہ ہے، لیکن ہماری رحمت اور ہے اور خدا کا رحم کرنا اور ہے۔ خدا ذاتی طور پر مہربان ہے، صفت رحمت سے وہ متصف ہے، اس کی ذات متصف ہے۔ ہمیں تو وہ عطا کی گئی تو ہمیں ملی، اور اتنی جتنی عطا کی گئی اتنی ملی۔ تو لہذا یہ معاملہ کہ خدا کی مثل کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو خدا کی اس طرح کے افعال جو ہیں، فعلوں کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بس ہم یہ اسے کہیں گے کہ خدا کی کوئی شان ہے جو اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر خوش ہو رہا ہے، اور اسے مسکرانا کہہ لیں، اسے ہنسنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں پر ہنستا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہے کہ ایک آدمی کافر تھا، اس نے بندے کو، دوسرے مسلمان کو شہید کر دیا، تو بہت بڑا جرم کیا، یہ تو قابل سزا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ انسان جن تصورات میں ہے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے، اس کے خیالات ہیں، اس میں وہ جی رہا ہوتا ہے،
اس کی شخصیت کے اندر اگر حق پرستی پائی جاتی ہے، خیر کے ساتھ تعلق پایا جاتا ہے، تو کسی نہ کسی موقع پر وہ خیر کی طرف مڑ جاتا ہے، حق کو اپنا لیتا ہے، حق پر قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ناحق پر قائم تھا، اس کی وجہ اس کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، ماحول بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام میں سے لوگ درجہ بر درجہ قدم بقدم ایمان لائے، یعنی آگے بڑھتے گئے، تو زمانے کے ساتھ فلاں شروع میں ایمان لے آیا، فلاں کچھ عرصے کے بعد ایمان لایا، فلاں مطلب فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ تو ایمان لائے تو پھر ایمان لائے، سچا ایمان لائے، لیکن شخصیت کے اندر جو خیر کا پہلو تھا اس کے نمودار ہونے میں کتنی عرصہ لگا، کتنی دیر لگی، کیوں لگی؟ یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا ہی جانتا ہے کب اس کے اندر کا خیر ظاہر ہوتا ہے اور بندہ پھر حق پر آ جاتا ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ ایک شخص جو کہ مومن تھا اور اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وہ تو جنگ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور اسے کسی ایسے شخص نے کہ جو کفر پر قائم تھا اس وقت شہید کر دیا تو وہ اپنی شہادت پا کے خدا کے ہاں چلا گیا۔ یہ جو شخص تھا جو کفر کی حالت میں تھا اور اس نے اسے شہید کیا، اس کے اندر وہ خیر پایا جاتا تھا، وہ خوبی پائی جاتی تھی، لیکن وہ ابھی ابھری نہیں تھی، ابھی سامنے نہیں آئی تھی۔ تو وہ ایک موقع پر ایسا ہوا معاملہ، جیسے زندگی میں واقعات ہوتے ہیں اور انسان پلٹتے ہیں، یہ پہلو تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پوری نسل انسانی میں ہے کہ انسان اپنے راستے سوچ سمجھ کر بدلتا ہے، بدلتا بھی ہے اور نہیں بھی بدلتا، دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی نہ بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس راستے کو اس نے اپنایا ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے یہ معاملہ کہ اس نے کیوں صحیح سمجھا یہ تو الگ معاملہ، خدا اس کو دیکھے گا کہ اس کی وجہ اچھائی تھی کہ برائی تھی، جو بھی ہوگا اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بعض لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ بات غلط کر رہا ہوں، تو وہ صحیح طرف مڑنے کی وہ رکھتے ہیں، نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، ان کے اندر حق پرستی کا پہلو پایا جاتا ہے، وہ لوگ مڑ جاتے ہیں۔ تو جب وہ مڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد کا اگلا معاملہ کیا ہے، اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، الفاظ اس کے یہ ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا ڈھا دیتا ہے اس کو جو اس سے پہلا ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی برے اعمال ہیں جو انسان نے اسلام لانے سے پہلے کیے، قتل کیا، کوئی ظلم کیا، کوئی اور اس طرح کی معاملات ہوئے، شرک کیا، تو یہ سارے معاملات صاف ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ کسی کا اگر حق دینا ہے تو وہ تو دینا ہوگا، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ بدعمالیاں جو انسان نے کی ہوئی ہیں، بدعمالیاں واش آؤٹ کر دی جاتی ہیں، جو حقوق قائم ہوتے ہوں گے اور وہ اب بھی قائم اگر ہوں گے تو وہ تو ادا، ظاہر اسلام کہے گا کرو تو وہ کیوں نہیں کرے گا، اسلام پر اگر سچی طرح سے قائم ہے تو کرے گا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طرح ہجرت جو ہے وہ بھی جو کچھ اس سے پہلے ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو ڈھا دیتی ہے۔ یہ ہجرت کا عمل بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور وہی حقوق جو ہیں وہ بندہ کیوں نہیں ادا کرے گا جب وہ اللہ کے لیے ہجرت کر گیا، تو اتنا بڑا عمل اس نے کیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا آیا، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار، وہ سب، ضروری نہیں کہ بندہ سارا کاروبار اٹھا کے لے جا سکے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تو اتنا بڑا عمل کیا تو وہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ یہدم ما کان قبلہ، اور حج اسی طرح، حج کا عمل جو ہے جس نے خالص اللہ کے لیے حج کیا اور پوری جو اس کی شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں، ان کو صحیح طرح سے ادا کیا، تو اس سے بھی پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو حقوق قائم ہوتے ہوں گے وہ الگ بات ہے، ان کا معاملہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ تو یہ صرف میں اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی نے کفر چھوڑ کے اسلام کو اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں پھر اب اس کا کہ جس نے اس کو قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس نے قتل ہی کرنا تھا، جب کفر پہ کھڑا تھا تو جو زندگی وہ اپنا رہا تھا اس کے مطابق اس نے جن چیزوں کو صحیح سمجھا وہ اس نے اختیار کیا، لیکن جب اللہ نے اسے ہدایت دے دی، وہ روشنی میں آ گیا، تو اب اس نے جو اعمال اختیار کیے ان کے نتیجے میں
پچھلے گناہ اس کے ظاہر ہے کہ جب حق پرستی اختیار کر لی، اسلام اختیار کر لی تو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں بھی شہادت لکھی تھی تو اسے شہادت ملی تو یہ بھی جنت میں گیا۔ تو جنت میں گیا تو یہ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ یہ اس طرح کے کئی معاملات ہوں گے جو ہمارے علم میں ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں جو لوگ کفر کی حمایت کرتے ہوئے آئے تھے اور لڑے تھے، پھر بعد کے زمانوں میں وہ مسلمان ہو گئے۔ باپ ایک طرف ہے جنگ بدر میں، بیٹا دوسری طرف ہے، اور باپ بیٹے کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، لیکن پھر اگلے موقع پہ جب فتح مکہ ہو گئے تو وہ باپ جو ہے وہ بھی اسلام لے آیا اور وہ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہے، بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو دونوں اکٹھے ہو گئے۔ یہ واقعات تو اس طرح کے روایتوں میں بہت ملتے ہیں، ملنے بھی چاہیے، کیونکہ یہ سادہ واقعہ جب بھی تبدیلی ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جو حق پہ ہوں گے اکٹھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔